میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر آیا، بچپنے کے حالات آئے، جوانی کے حالات آئے، نبوت کے حالات آئے، نبوت ملنے کے بعد پھر مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک قیام فرمائے تھے، اس کے بعد پھر ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تھا۔ آپ تو نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن اب وہ حالات ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے لوگ، تو پھر ہجرت کا حکم ہوا۔ مکے میں رہتے ہوئے چونکہ کعبہ شریف مکے میں ہے تو ہر سال لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے بڑی تعداد میں۔ حج پہلے بھی ہوتا تھا، کوئی ننگا دھڑنگا طواف کر رہا ہے کہ میرے کپڑے کو 2 نمبر کے پیسے کے ہیں، یہ کہاں ادھر حرم شریف میں پہنیں گے، تو وہ کپڑے اتار کے ننگے دھڑنگے طواف کرتے تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سمجھایا بتلایا، تو پھر آج پوری دنیا حج کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے۔ تو حج کے موقع پر چونکہ بہت سارے لوگ آتے تھے ہر جگہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے پیغام کو ان تک بھی پہنچایا، مل کر ملاقات کر کے۔ حج کے موقع سے عرب کے کونے کونے سے لوگ مکہ و مینا پہنچتے تھے، مینا میں بھی پہنچتے تھے۔ مینا مکے سے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں حج کے زمانے میں رکنا ہوتا ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان پر دعوت حق پیش فرماتے تھے۔ اکثر قبیلوں کا جواب انکار کا ہوتا تھا۔ سن 1090 یعنی نبوت ملنے کے 10 سال بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ 50 سال 50 سال 6 مہینے۔ سن 1090 کے حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینے کے ایک وفد سے ہوئی۔ ایک جماعت وہاں سے بھی آئی تھی تو ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعوت اسلام پیش کی اور 4 مردوں اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آئندہ سال حج کے موقع سے دوبارہ اہل مدینے سے ملاقات ہوئی۔ یہ 12 آدمی تھے، جن میں سے 5 گزشتہ سال کے اہل ایمان تھے، اور سن 1390 میں 73 مرد اور 2 عورتیں مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے لیے 12 نقباء یعنی سردار بھی منتخب فرما دیے ان لوگوں میں، 73 لوگوں میں، کہ آپ کی ذمہ داری رہے گی، آپ بوس رہیں گے، سمجھ میں آئی بات، آپ سردار رہیں گے، آپ کے اندر میں 2-3 لوگ 4 لوگ رہ کر آپ کام کیجیے، مدینے میں اللہ رسول کے پیغام کو عام کیجیے۔ جن میں 9 کا تعلق بنو خزرج سے تھا اور 3 کا تعلق بنی اوس سے۔ یہ 2 قبیلے تھے مدینے میں جو مشرک تھے، شرک کرتے تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے مدینے میں، قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قریظہ، قبیلے بنو قینقاع۔ اس موقع سے اہل مدینے سے بات طے پا گئی کہ مسلمان اگر ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو مدینے کے لوگ پناہ دیں گے۔ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں بہت تکلیف ہے تو آپ ہجرت کر کے ہمارے یہاں آ جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اسی لیے مدینے والوں کا لقب کیا ہے؟ انصار۔ انصار کا معنی مددگار، اس لیے ان کو انصاری کہا جاتا ہے، مدد کرنے والے۔ ورنہ ان کے قبیلے تو سب الگ الگ تھے، وہ لوگ عرب تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے یہاں پہ بھی انصاری بہت زیادہ ہیں، یہ کیا ہے؟ مددگار ہے، ماشاءاللہ مددگار ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ مدینہ منتقل ہونے لگے، یہاں تک کہ صرف چند مسلمان مکہ میں باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ملا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خاص کسی مقصد کے لیے خرید رکھی تھی کہ مدینہ کا راستہ بتانے کے لیے ایک رہنما بھی طے کر لیا تھا۔ ایسے راستہ بتانے والے کو دلیل کہا جاتا تھا، رہنمائی کرنے والا۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری مکمل تھی. کب ہجرت کا حکم ملے کہ میں 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھا ہوں, ایک پر حضور سوار ہو جائیں گے, ایک پر میں سوار ہو جاؤں گا, اور ایک رہنما رہے گا, وہ میرے پیچھے سے بیٹھ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ 2 ویلر پہ جب 5-6 لوگ بیٹھ سکتے ہیں بچے ملا کے, تو اونٹ پر بھی 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. ادھر جب اہل مکہ نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں جمع ہو گئے ہیں اور انہیں خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے, تو انہوں نے دار الندوہ, ایک گھر تھا جس میں مشورہ کرتے تھے یہ لوگ مکے والے, دار الندوہ میں مشورہ کیا, اور مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے کا محاصرہ کر لے, گھیراؤ کر لے, کیونکہ ہر قبیلے کا ایک آدمی رہے گا تو یہ لوگ بدلہ کتنے لوگوں سے لیں گے, کیونکہ ہر قبیلے کے لوگ سپورٹ کریں گے نا. اب اگر ایک آدمی نے قتل کر دیا تو اس کو سب مار دیں گے مسلمان, لیکن ہر قبیلے کے اگر ایک ایک آدمی رہیں گے, سمجھ میں آئی بات, تو پھر یہ ان کا بدلہ لینا مشکل ہو جائے گا اور محمد کا قتل کرنا آسان ہو جائے گا. ایسا وہ سوچ رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو باہر آئیں گے اپنے گھر سے, تمام قبائل کی شرکت کی وجہ سے بنو ہاشم, یہ لوگوں نے طے کر لیا تھا ہم سب لوگ مل کر حملہ کریں گے. کب؟ جب حضور صبح میں مسجد کے لیے نکلیں گے تب. پھر تمام قبائل کی شرکت کی وجہ سے بنو ہاشم, حضور کا جو گھرانہ تھا, سبوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. اسی رائے پر اتفاق ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی, اپنے بستر پر ان کو سلا دیا, اور ایک مشت مٹی لے کر پھینکتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار اور آڑ بنا دیا اور پیچھے بھی آڑ بنا دیا, اور وہ اس طور پر, اور ہم نے اس طور پر ان کو چھپا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ دیکھ نہیں سکے. آپ نے ایک ایسی ایسی مٹھی لے کر ایسا پھینکے اور یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکل گئے. وہ سب وہی نوجوان بیٹھے تھے, ان کو نظر ہی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہجرت کا سفر شروع کر دیا آپ نے. آپ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور 27 صفر 1390 بروز جمعرات ان کو ساتھ لے کر ثور نامی پہاڑ کے اونچے غار کی پناہ لی. جبل ثور یہ مکے کے قریب ہی ہے. جب آپ جائیں گے مکہ مدینہ تو وہ زیارت کرانے کے لیے جب نکلیں گے تو پہلے غار ثور کے پاس ہی لے جائیں, وہ جبل ثور کے پاس ہی, اور کہیں گے وہ دیکھو اوپر ایک غار ہے, بہت اوپر ہے, آج چڑھنا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چڑھے ہوں گے بتاؤ. اور وہاں آپ 3 دن رکے. اس سے ایک فارمولہ بھی علماء نے نکالا ہے, اگر کبھی کسی کو خدا نخواستہ چھپنے کی ضرورت پڑے, قریب کی جگہ میں چھپنا چاہیے, کیونکہ لوگ دور دور تلاش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں چھپ گئے مکے میں ہی. اب وہ مشرکین کہاں گھوڑے دوڑا رہے, ادھر گھوڑے دوڑا رہے, جاؤ دیکھو کہاں مدینے کے راستے میں کوئی کچھ مل ہی نہیں رہا کسی کو. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ادائیں ہیں, جو بھی عمل ہے, سب فائدے سے بھرپور ہے, کوئی ایسا نہیں کہ اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں. آپ 3 دن وہیں مقیم رہے. پھر یکم ربیع الاول سن 1390 بروز اتوار شب کو مدینے کی طرف نکلے. یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, پھر آپ کا انتقال بھی اسی میں ہوا, اور ہجرت بھی اسی میں ہوئی ہے. دیکھو پہلی ربیع الاول کو آپ, یہ قافلہ 4 آدمیوں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکر کی غلام اور راستہ بتانے والا شخص عبداللہ بن قریقط. مورخہ 8 ربیع الاول 1390 مطابق 20 ستمبر 622. ابھی کیا چل رہا ہے؟ ستمبر ہی چل رہا ہے. آج کون سی تاریخ ہے؟ 20 ستمبر ہے نا. 20 ہے کہ 21 ہے؟ 20 ہے. 622 عیسوی روز پیر کے دن قبا پہنچے. قبا مدینے سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر. وہاں قیام فرمائے. وہاں مسجد کے اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی. مسجد قبا کی 1 اینٹ آپ نے رکھی, 1 اینٹ حضرت ابوبکر نے رکھی, حضرت عمر نے رکھی. اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے, کیونکہ مدینے میں تو عمرہ ہو نہیں سکتا, مکے میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو وہاں جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتے تھے ہفتے میں 2-3 مرتبہ.
قبا، اور یہاں سے جو جاتے ہیں ماشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے وہ لوگ روزانہ جاتے ہیں، گاڑی لگی رہتی، 3-4 ریال لیتے ہیں اور پھر قبا جا کر آ جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر۔ لیکن ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ لوگ فجر پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں اور قبا کی گاڑی میں بیٹھ کر پہنچ جاتے ہیں مسجد قبا اور فوراً نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ ارے بھائی، اشراق کا وقت یہاں انتظار کرتے ہوگی نہیں اپنے ملک میں؟ اشراق کا وقت ہوتا ہے تب اشراق پڑھتے کہ فجر بعد فوراً شروع اشراق، تو اس کا وہاں خیال رکھے۔ وہ خیال رہتا نہیں، وہ جوش اور خروش اور وہاں بھیڑ بھاڑ، جیسے مسجد میں انٹر ہوئے 2 رکعت نماز شروع، وہاں لکھا ہے الشروق، جیسے اپنے یہاں وہ گھڑیاں ہوتی ہیں الیکٹرانک والی، وہاں پر بھی ہے الشروق یعنی اشراق۔ اب وہ جو ٹائم ہو اس وقت جو ہے آپ پڑھیں، ورنہ نفل نماز فجر کے بعد منع ہے، اشراق کا وقت جب تک نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی غلطی کیے تھے شروع میں، پھر بعد میں دیکھیں کہ بھائی اشراق کا وقت ہو ہی نہیں رہا، ابھی اندھیرا سورج نکلا نہیں، اور یہاں جو ہے اشراق پڑھ لے رہے جا کے فٹافٹ۔ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 14 دنوں تک رہا، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ قبا میں انصار کے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت گرم جوش استقبال کیا، وہ لوگ روزانہ آتے تھے دیکھنے کے لیے۔ جب سے ان کو خبر لگی کہ حضور ہجرت کر کے آنے والے، تو روزانہ ایک پہاڑی کے پاس آتے تھے جہاں سے وہ مکے سے مدینے کا راستہ تھا، وہاں آ کے بچے بوڑھے سب انتظار کرتے تھے کہ حضور آئیں گے، حضور آئیں گے۔ تو نئی بات، انتظار کرتے رہتے، جب لگتا کہ نہیں آئیں گے تو واپس آ جاتے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جو ہے آتی تھیں دیکھنے کے لیے، سب اشعار بھی پڑھتی تھیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب یہ بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح کے اشعار وہ لوگ پڑھ رہی تھیں کہ ہمارے یہاں تو 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم اس کی اطاعت کریں گے، اور بہت اچھے پڑوسی ہمارے یہاں آ گئے ہیں۔ اس طرح سے چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ معلوم ہوا استقبال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علماء کا، حاجیوں کا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو فضول خرچی ہو رہی ہے اور جو گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ بہت زیادہ پھول ہار ہو رہا ہے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، یہ سب مناسب ہے۔ بمبئی جا رہے ہیں لینے کے لیے، رستے میں ساری نماز چھوڑ رہے ہیں، کتنی گناہ کی بات ہے۔ ہاں ضرورت ہے 1-2 لوگ چلے جائیں، سامان وامان ہے ان کو اچھی سے لا لیں، لیکن نمازوں کا تو اہتمام ہونا چاہیے نا بھائی۔ حج فریضہ ہے تو نماز بھی فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن یہی نماز جمعہ ادا فرمائی، جمعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا۔ پھر اسی دن قبا سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں انصار نے بڑی ہی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم جوش خیر مقدم کیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے گھر پر ہو۔ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں قیام فرمانے میں نبی ہے، رسول ہے، محبوب رب العالمین ہے، محبوب کل جہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ اونٹنی چلتی رہی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آیا، وہاں جا کر بیٹھے۔ ان کا 2 منزلے کا مکان تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظام کو اوپر کر دیا کہ یہ احترام تھا نیچے، یعنی ہم حضور کے اوپر کیسے ہو جائیں۔ اور صحابہ کرام نے اتنا ادب اور احترام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ لوگ کیسے لوگ تھے، ایک دم عجیب اجڑ قسم کے لوگ، لیکن حضور کی اتنی عزت، اتنا احترام۔ کچھ تو حضور سے عمر میں بھی بڑے تھے، لیکن پھر بھی عشق محبت ان کی عجیب و غریب۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیتے تھے تیار کر کے، پھر یہ لوگ کھاتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مہمان ہوئے۔ اس طرح اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہجرت سے مکے میں 13 سال مشقت کے ساتھ، اب مدینے میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے، اور اس میں جنگیں ہوئی ہیں، فتح ہوئی ہے،
اور اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے پورے جزیرۃ العرب کے اندر۔ اب مدنی زندگی، یہ تو آپ کے سامنے بہت شارٹ میں سب بیان ہو رہا ہے، ورنہ سیرت پر کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہیں۔ آپ مطالعہ کریں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن آئے گا، آپ کے اخلاق درست ہوں گے۔ ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ مدنی زندگی، مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر دو اہم کام تھے، ایک مسلمانوں کی تربیت، دوسرے پورے جزیرۃ العرب اور اس سے باہر اسلام کی دعوت پہنچانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے کے لیے، مدینے کے لیے، عرب کے لیے تھوڑے تھے، آپ عرب اور عجم سب کے لیے تھے، پورے جہان کے لیے تھے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو صرف جو ہے مکے کی فکر کریں گے، مدینے کی فکر کریں گے، ایسا نہیں، عالم عالم کے لیے ہوتا ہے۔ عالم جو ہے وہ عالم کے لیے، اور سب سے بڑے عالم کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو جاننے والے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں امن و امان اور بھائی چارہ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، اور اس سلسلے میں دو اہم قدم اٹھائے۔ ایک تو مسلمان یہودیوں اور مدینے کے دوسرے غیر مسلموں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ، ایگریمنٹ کرایا، اور اس پر تمام قبائل کے نمائندوں کے دستخط لیے۔ اس معاہدے کا حاصل یہ تھا کہ ہم سب باہم امن کے ساتھ رہیں گے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کے معاملے میں دخل دینے سے گریز کریں گے، اور اگر کوئی دشمن مدینے پر حملہ آور ہو تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ ہجرت کے 5ویں ماہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، 5 مہینے کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا۔ ہندوستان کا جو سنویدھان ہے وہ سب وہیں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دفعات، جو ایگریمنٹ تھا، بہت ساری چیزیں وہاں سے لی گئی ہیں کہ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرو، کسی کو دخل اندازی مت دو۔ یہ ان کے دماغ میں کہاں سے آ گیا؟ سب وہاں سے آیا۔ مولانا حضرت روحانی بھی تو ساتھ میں تھے، اور بھی مسلمان لوگ تھے ساتھ میں، مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ، سب بزرگان دین کی موجودگی میں سنویدھان بنایا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہاں پر آزادی ہے سب کو، لیکن آزادی میں جو بات ڈال رہے ہیں اور جو باتیں اٹھ رہی ہیں یہ سب سیاست۔ مدینہ، اچھا دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آنے والے مہاجرین، اب وہ بیچارے تو نکل گئے مکے سے، سب چھوڑ چھاڑ کے، گھر بار کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے۔ اب ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، رہنے کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ تو پھر حضور نے کیا ایک شاندار ترتیب بنائی، وہ کیا کہ مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس طرح کے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ان کے تمام تعلقات بھائی بھائی کی طرح رکھے گئے، یہاں تک کہ میراث میں بھی وارث ہونے لگے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اتنا قربانی ان لوگوں نے دی، انصاریوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی تم آئے ہو وہاں سے اکیلے ہو، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ تمہارے پاس تو بیوی بھی نہیں۔ اتنا قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ تو ہم سیرت پڑھیں، ہماری لائف اسٹائل چینج ہو جائے گی۔ مسلمانوں میں جو جہالت، جھگڑے، فتنے، فساد اور آپسی خلفشار ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ سیرت سے دور ہیں۔ سیرت پڑھیے، اتنی بہترین ترتیب کہاں دیکھیں گے آپ؟ کہیں نہیں دیکھیں۔ جہاں بے سہارا مہاجرین کے لیے ٹھکانے کا نظم ہوا، وہیں محبت و اخوت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اب ایک بات اور، چونکہ یہ لوگ مکے کے تھے اور یہ لوگ معمولی لوگ نہیں تھے، سب بھاری بھاری لوگ تھے، کوئی سردار ہے، کوئی حضرت عمر ہے، سمجھ میں آئی بات؟ سب جلالی بابا لوگ تھے۔ اب ان میں محبت پیدا کرنا ضروری ہے، ورنہ جھگڑا ہوگا کہ تم باہر کے لوگ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کامتی شریف میں بھی ایک صاحب نے کہا تھا میرے بارے میں، یہ باہر کے آئے ہیں اور ہم کو سکھائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں باہر سے۔ یہ تانا لوگ دے دیتے ہیں، اب یہ تانا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر کام کیسے ہوگا؟ اگر آپس میں صحابہ کرام لڑیں گے تو دوسروں کو کیا دین کی بات کریں گے؟ اس لیے حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے قربان۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہی محبت و قوت کا ماحول بھی پیدا ہو گیا۔
مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہی مسجد کی فکر کی اور 2 یتیم بچے حضرت سہل اور حضرت سہیل کی زمین خرید کر، حالانکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو پیسہ نہیں چاہیے، پھر حضرت ابوبکر نے پیسہ دینا چاہا، حضور نے فرمایا نہیں میں پیسہ دوں۔ 2 بھائیوں کی زمین خرید کر جس کی قیمت 10 دینار طے ہوئی، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، یعنی زیادہ قیمت ہوئی ہو، خود اپنے رفقا کے ساتھ مسجد کی تعمیر فرمائی، خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر چھپر اوپر کی مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ جو ابھی شاندار نظر آ رہی ہے یہ تو دھیرے دھیرے سب ترقی ہوئی ہے، اور پکی مسجد تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، ورنہ وہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا بھائی جیسے حضور نے مسجد بنایا بس رہنے دو، حضرت عمر نے کہا بھائی جیسا ہے ویسا، حضرت عثمان چونکہ بہت مالدار تھے ماشاءاللہ، آج بھی ان کا بینک چلتا ہے، تو بینک ان کا چلتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں بناؤں گا، انہوں نے تعمیر کیا مسجد کو۔ اب لوگوں میں اعتراضات شروع ہوئے کہ جو کام حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے کیوں کیا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے پیسے سے کیا ہے، حکومت کے پیسے سے نہیں کیا، اور مسجد کی تعمیر کے تو قرآن حدیث میں بڑا جو ہے ذکر ہے اور فضائل ہے، میں نے اس لیے کیا۔ سب خاموش ہو گئے کہ اپنے پیسے سے کیا نا بھائی، حکومت کے پیسے سے نہیں کیا۔ اس مسجد کا طول و عرض، لمبائی چوڑائی مشہور محدث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تقریباً 100 ہاتھ تھا، اور سطح زمین سے مسجد کی اونچائی 18 انچ رکھی گئی تھی۔ مدینے میں مسلمانوں کا اس طرح سکون سے رہنا اور اپنے دین کی تبلیغ کرنا اہل مکہ کو گوارا نہ ہوا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی مہمات شروع کر دی۔ چنانچہ 12 صفر سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو جہاد اور ظالموں کے خلاف تلوار اٹھانے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلح جد و جہد کی اجازت ملی۔ قرآن میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ اب تم لوگ لڑو جن پر ظلم کیا گیا۔ سمجھ آئی بات؟ کن پر ظلم کیا؟ صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہاں ڈیفینس کا معاملہ ہوا؟ مدینے میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا، مکے میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا، 13 سال بس برداشت برداشت، صبر صبر صبر، سمجھ میں۔ لیکن پھر مدینے میں جب آئے تو دیکھیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 2 ہجری میں، یعنی نبوت ملنے کے 15 سال بعد جہاد کی اجازت دی گئی۔ اور جہاد کا کیا مقصد؟ بھائی تم پر ظلم ہو رہا ہے اس کو روکو۔ جہاد کا مقصد یہ نہیں کسی بے گناہ کو قتل کر ڈالو، یہ جہاد تھوڑی ہے، دہشت گردی ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، قرآن کہتا ہے اگر وہ تم سے لڑ رہے تم بھی لڑو، اور اگر تم سے نہیں لڑ رہے تو مت لڑو، پہلے اٹیک مت کرو، لیکن تم پر اٹیک ہو تو پھر بزدل بھی نہیں بننا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت تو مومن کی تمنا اور آرزو ہے، نہ مال غنیمت اس کا مقصد ہے، نہ ملک فتح کرنا اس کا مقصد ہے، وہ تو اللہ کے رستے میں جان چلی جائے بس، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے، میں نے پڑھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ بعض روایات میں پہلی آیت جہاد کی حیثیت سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کا ذکر آیا ہے، جس میں یہ ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑ رہے ہیں دوسرے پارے میں تم بھی لڑو۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر پہلا باضابطہ حملہ رمضان سن 2 ہجری میں ہوا۔ مسلمانوں کی اطلاع ہوئی، وہ بھی آگے بڑھے اور مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک فرمایا، بہت اچھا سلوک فرمایا، ان کے کھانے پینے کا تمام چیزوں کا اہتمام، کیونکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے تھوڑی، ورنہ 800 سالہ حکومت یہاں ہندوستان میں رہی تھی، اس کا نام ہندوستان کیوں رہتا؟ اس کا نام مسلمستان ہو جاتا، اسلامستان ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور سب جو ہے اپنے طاقت اور قوت اور تلوار کے زور پر سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے، لیکن اسلام ایسا ہے ہی نہیں ہے بھائی، زبردستی کا نام ہی نہیں ہے اسلام، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، آنا چاہو ویلکم، نہیں آنا چاہو تمہاری مرضی، آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، سمجھ بات، سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ ٹی وی پر مولانا ارشد مدنی کا ایک شاندار بیان ہوا تھا دلی کے اندر،
انہوں نے پورا واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور ان کو ہم ماننے والے ہیں، ہم نہیں بہکے ہیں، تم لوگ بہکے ہو، تم اپنی گھر واپسی کرو۔ پوری دنیا کے سامنے آ گیا، اللہ نے پیغام کو پہنچا دیا ایک عالم دین کے ذریعے سے۔ سب لوگوں نے اس ڈیبیٹ کو دیکھا، کیونکہ اس میں ایک جو ہے عیسائی نے، ایک جینی نے اس نے مخالفت کر دی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سب ایسی صحیح بات نہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے اور دیکھا، ورنہ ویسے کون مسلمانوں کو دیکھتا۔ اب وہ جینی آ گیا تو پھر سب معاملہ آسان ہو گیا۔ تو یہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سکسیسفل ہوتی ہے اور لوگوں کی تدبیر سکسیسفل۔ ان قیدیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک فرمایا۔ ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کے لیے 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا کیا قرار دیا گیا۔ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا 10 مسلمان بچوں کو پڑھاؤ۔ اس سے تعلیم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر کتنا زور دیا۔ کہ قیدیوں کا جرمانہ کیا تھا، 10 بچوں کو پڑھاؤ، اور بقیہ قیدیوں سے مالی فدیہ وصول کیا گیا، نیز انہیں بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ نئے کپڑے پہنا کر رخصت کیا گیا۔ کتنی بڑی بات، ایسا ہوتا ہے کیا؟ جیلر کے کپڑے کا ٹھکانہ نہیں رہتا بیچارے کا، جو جیل میں رہتے ہیں کتنی پریشان حال میں رہتے ہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی تمیز سے بات نہیں۔ ایک مولانا صاحب آئے تھے جو جیل میں گئے تھے، مولانا عبدالسمیع صاحب۔ میں نے پوچھا کہ مولانا کیسا، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کرتا تھا جیل میں؟ بولے وہ جیسے عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، ایک ادھر آ چل، ایسا اس طریقے سے مجھ سے بھی بات کرتے تھے، کوئی رسپیکٹ والا معاملہ نہیں۔ وہ کیوں رسپیکٹ کریں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں کہ رسپیکٹ بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں دیکھیں، نئے کپڑے پہنا کر رخصت کیا جا رہا ہے، ان کو بھی شرم آئے گی آئندہ سے۔ خانقاہ کے اندر حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہ ہمارے جو شیخ ہیں، وہاں خانقاہ میں رہا ہوں 3 سال، تو وہاں پر موبائل چوری ہو گیا، ایک مرتبہ پیسہ چوری ہو گیا، تو کیمرہ حضرت نے لگوا دیے۔ حالانکہ کیمرہ مسجدوں میں مناسب نہیں ہے، لیکن اب حالات ایسے ہیں، کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی نیچے منڈی گھس گئی تو کہاں گئی، تو کیمرے کے ذریعے سے پتہ چلے گا نا بھائی، تو صفائی کرنا آسان ہوگا۔ تو آج ہمارے حضرت نے دیکھ لیا کون ہے جس نے یہ کام کیا، حضرت نے اس کو بلایا، سمجھا۔ ہم لوگ کو معلوم نہیں کون ہے، کسی کو پتا نہیں، حضرت ہی کو معلوم۔ اس کو بلائے، سمجھائے، پیار محبت سے اس کو پیسہ دیا اور نصیحت کی، اور پھر روانہ کیا اس کو کہ اب آپ چلے جائیں، یہاں پہ رہیں گے انتشار ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے دل جیتنے کا۔ اب جب دل جیت لیں گے آپ، اس کو آئندہ شرم آئے گی چوری کرتے ہوئے۔ یہ ان لوگوں میں کتنے لوگ اسلام قبول کر لیے بعد میں، مسلمانوں کے اخلاق ہوئے، اور آج مسلمان بدنام ہے۔ اس کو نہ کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہے، نہ مکان دینے کے لیے تیار ہے، نہ زمین دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ یہ فتنہ پھیلائے گا، یہ فساد پھیلائے گا۔ تو ہمارے اخلاق اور کردار نے ہم کو کہاں لا کر کھڑا کیا؟ ایک تو ان کی نفرتیں ہیں، اس کا مسئلہ وہ جانے، ہمارے بھی تو کچھ کردار ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باکردار بنائے، بااخلاق بنائے۔ مدنی زندگی کی ابتدائی واقعات میں ایک یہ ہے کہ مدینے سے مکہ اور بیت المقدس 2 مخالف سمتوں میں واقع تھے، یعنی مدینے میں مکہ ادھر ہے تو بیت المقدس ادھر ہے۔ اور مسجد قبلتین میں آپ نے دیکھا ہوگا جو حج عمرہ کیے ہیں کہ مسجد قبلتین میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج کل تو قبلہ ادھر ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھاتے تو دیکھو سامنے پیچھے دیوار پر قبلہ بنا ہوا ہے اور مصلی بنا ہوا ہے، یعنی ایک دم اپوزٹ۔ اس لیے نماز میں کسی ایک ہی کی طرف رخ کیا جا سکتا تھا، چنانچہ ابتدا میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رکن یمانی کے سامنے نماز پڑھاتے تھے، اس میں مکہ بھی قبلہ ہو جاتا ہے اور بیت المقدس بھی قبلہ ہو جاتا ہے، اس کی بھی رعایت ہو جاتی ہے، کیونکہ صاف طور پر حکم نہیں تھا، بلکہ شروع میں حکم یہی تھا کہ بھائی ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، بیت المقدس کی طرف، تاکہ یہودی متاثر ہوں، قریب آئیں کہ ہمارے قبلے کو فالو کر رہے ہیں تو چلو ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کو متاثر کر۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ یہ لوگ ہٹ دھرم ہیں، یہ بالکل ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ چاہت تھی کہ کعبہ شریف قبلہ ہو جائے۔ تو سورہ بقرہ میں اور دوسرے پارے کے فرسٹ پیج میں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ تو ظہر میں یہ حکم آیا تھا
آپ مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے. اسے قبلتین اس لیے کہتے ہیں 2 قبلے والی مسجد. تو حضور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا رہے تھے ادھر کر کے, 2 رکعت ہو گئی تھی, حکم آیا کہ آپ کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر لیں. آپ نے فوراً جو ہے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا. اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے, مدینہ منورہ میں ہے. 16 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ قبلہ نماز متعین ہوا. تو کیا حکم ہوا؟ کعبۃ اللہ کا حکم ہوا. اسی سال غزوہ بدر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. یہ واقعہ ذی الحجہ محرم یا سفر کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیے ایک روایت کے مطابق حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کہاں ہوا ہے؟ محرم میں ہوا. تو یہ کہنا کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے سب غلط بات ہے. نکاح کبھی بھی کر سکتے, رات میں, دن میں, روزے میں, رمضان میں, عید کے دن, کبھی بھی, لیکن کرو. بدر سے فارغ ہو کر آئے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع کی بدعہدی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی جو ایگریمنٹ شروع میں ہوا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے اور کسی کو ستائیں گے نہیں اور سب مل جل کر رہیں گے, اور کوئی مدینے پر حملہ کرے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. قبیلے بنو قینقاع کے ایک آدمی نے کیا کیا کہ مسلمان عورت بازار گئی, اس نے اس کا نقاب کھینچ لیا, جیسا کہ آج کل بھی ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو ایک مسلمان نے دیکھا, اس نے اس پر حملہ کر دیا. قبیلے بنو قینقاع کے لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا, مسلمان کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. تو اب کسی کے مذہبی معاملے میں دخل اندازی نہیں دینا تھا. یہ پہلے ایگریمنٹ ہو چکا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کیوں جو ہے دخل اندازی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چڑھائی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کے معاندانہ رویے یعنی سخت رویے اور دشمنانہ رویے سے مجبوراً جنگ کی نوبت آئی اور بنی قینقاع نے ہتھیار ڈال دیا. پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جلا وطن. جلا وطن صحیح لفظ نہیں ہے, جلا وطن. ان کو جلا وطن کر دیا گیا. پھر یہ لوگ کہاں گئے کہ خیبر میں جا کر بس گئے, کیونکہ خیبر یہودیوں کا ایک علاقہ, یہ یہودی تھے, وہاں جا کر بس. وقت ہو گیا, انشاءاللہ آئندہ کل اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.